أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور صابئین ہیں، جو لوگ بھی ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دین پر، وعمل صالحا اور عمل صالح کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان سب کے لیے اللہ کے پاس اجر اور ثواب ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ ان لوگوں کو کوئی غم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب کہ ہم نے وعدہ لیا تم لوگوں سے اور ہم نے اٹھا دیا تم پر پہاڑ طور. خذوا ما آتیناکم، اور یہ کہا گیا کہ پکڑ لو تم مضبوطی کے ساتھ جو کچھ ہم تم کو دے رہے ہیں. واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو اس میں جو تمہارے لیے نصیحتیں ہیں. لعلکم تتقون، شاید کہ تم ڈرنے والے ہو جاؤ. بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے جو آیتیں گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت، ان کی جماعت کے لوگوں کے بارے میں بہت ہی وضاحت اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا تھا، اور ان لوگوں پر کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کیے تھے ان سب کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دیا اور ایک بڑے خوشگوار ماحول میں لا کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت اور ان کی امت کے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اللہ نے لا کر کے ٹھہرایا. رہنے کے لیے گھر نہیں تھا تو آسمان کو سایہ بادل کے ذریعے سے ان کو دیا. کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو ان کے لیے اللہ نے من اور
اور سلوہ کا انتظام کیا اور بنے بنائی ان کو نعمتیں کھانے کی ملتی تھی، پہننے کے لیے ان کے پاس کوئی کپڑا اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں، تو قدرتی طور پر جو لباس اللہ نے ان کو دیا تھا وہی خود بخود وہ بڑھتا جاتا تھا، خود بخود اس کی صفائی ہو جاتی تھی، اور خود بخود سردی اور گرمی کے حالات اور تقاضے پر وہ لباس بھی بدل جایا کرتا تھا اور اس کا اثر تھا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب ان لوگوں نے یہ مانگ اور مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی رنگ کی، ایک ہی مزاج اور ایک ہی مزے کے کھانا ہم اب نہیں کھائیں گے، بلکہ ہم کو کچھ زمینی کھانا ہونا چاہیے، زمینی رزق ہونا چاہیے، مجھ کو یہ تو آسمان سے بنے بنائے تیار ہو کر کے آتا ہے، اس لیے ہم لوگ زمین میں رہتے ہیں تو زمین سے ہم کو چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہاں سے تم کو جگہ بدلنی پڑے گی، اور پھر یہ جو نعمتیں ہم تم کو دیے ہیں یہ سب ہٹا کر کے دوسری چیزیں ہم تم کو دیں گے جس میں محنت، مشقت اور جس میں بڑی مجاہدہ اور قربانیاں ہوگی، اگر تم چاہتے ہو تو وہ بھی ہم تمہارے لیے کر دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پیش کیا کہ ہم کو چاہیے ککڑی، ہم کو چاہیے مسور کی دال، ہم کو چاہیے پیاز، ہم کو چاہیے یہ فلاں فلاں چیزیں جس کا ذکر ہوا، من بقلیہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ ہم دیں گے، اور اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تو خوب دینے پر آتا ہے تو بے شمار عطا کرتا ہے اور وہم و گمان سے زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا آسمانی وہ نعمتیں جو ان لوگوں کو ملتی تھی اللہ نے روک دیا اور کہا کھیتی کرو، یہ چیز تو کھیتی کرنے پر، کاشت کرنے پر تجھ کو ملے گی، اب تم اس کو خوب لگاؤ، اس کا دانہ پانی ساری چیزوں کا خیال کرو۔ اب لوگ اس کو کرنے لگے اور اس وقت سے پھر یہ زمینی غذائیں شروع ہوئی ہے جو آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ہم سب کے آقا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا بھی کی اور اسی کو آپ نے پسند بھی فرمایا اور اسی کو اپنی امت کے لیے آپ نے اچھا سمجھا، اور آپ نے ہمیشہ کھیتیوں کے لیے، باغات کے لیے، ساری چیزوں کے لیے آپ دعائیں دیتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین وقتاً فوقتاً آپ کو اپنے باغ میں بلاتے تھے، یا رسول اللہ تشریف لائیے، ہمارے باغ کے کھجور تناول فرمائیے اور ہمارے باغ میں ذرا دعا کر دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہی پسند کیا، اس لیے ہم کو اور آپ کو منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے کہ وہ لوگ بڑے اچھے تھے، اور اب بڑی مشقت کی وقت اور یہ پریشانی اللہ کے پیغمبر سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور آپ کو اسی لیے کام کرنے والوں کو دعائیں دیتے تھے، اور کبھی کبھی آپ پوچھتے تھے یہ کیا معاملہ ہے اور اس طرح کس طرح سے تم اس کھیتی کو کرتے ہو اور یہ کھجور کے کس طرح پیداوار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک واقعہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں بہت سارے صحابہ کام کر رہے تھے اور کھجور کے جڑ کی مٹیوں کو اٹھا کر کے، ایک کھجور کی مٹی اٹھا کر کے دوسرے کھجور کے جڑ میں لا کر کے ڈالتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، اس کی مٹی اس میں ڈال دیتے ہیں، اس کی مٹی اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے اور کیا کر رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ ان سب کی شادی کرا رہا ہوں، یعنی اس کی مٹی جڑ کی اس میں ڈال رہا ہوں اور اس کی مٹی کی جڑ اس میں لا کے ڈال رہا ہوں۔ کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ اس سے زیادہ کھجوریں نکلے گی اور بہت شاندار اور پکی اور موٹی تازی نکلے گی، یہ خوبی ہے، اس لیے ہم لوگ برابر اسی طرح سے کرتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھانا گھٹانا اللہ کا کام ہے، اس لیے ایسا مت کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین روک دیے، بس نبی نے کہا تو اب آگے کوئی کام نہیں، بس بند۔ اب دوبارہ مٹی کا سلسلہ ختم، کھجور تیار ہوئی اور وہ موسم آیا، کھجوریں پکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پوچھے کیا حال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اگلے سال سے اس سال کم کھجوریں آئی۔ کہا کہ کیوں؟ صحابہ نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ وہ جو کھیتی کا جو نظام تھا اور جس طرح سے ہم لوگ کر رہے تھے وہ نہ کرنے کی وجہ سے شاید کچھ کمی آئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جس طرح تم لوگ کرتے اسی طرح سے کرو۔ اب آپ نے اجازت دے دی کہ اسی طرح سے کرو، دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے، لیکن کھیتی کا بھی ایک ذریعہ ہے،
یعنی ایسا نہیں کہ دانہ آپ ڈال کر کے چلے آئیے خود تیار ہو جائے گا، پانی بھی ڈالنا ہے، مٹی کو نرم کرنا ہے، ہٹانا ہے، اس کی نگہبانی کرنا ہے، نگرانی کرنا ہے۔ تو آپ نے اجازت پھر مرحمت فرمائے، خیر تم لوگ کیا ہو اس کے زیادہ ماہر ہو، ہم اس کا زیادہ تجربہ نہیں رکھتے، اس لیے کیا کرو تم لوگ جیسے کرتے ہو ویسے کرتے ہو۔ لہٰذا دوسرے سال پھر اسی طرح ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پھر اس کی جڑ کی مٹی اس میں، اس کی جڑ کی مٹی اس میں لگائے اور گویا کہ نکاح کرا دی ہے۔ اس کو عبیر کے نام سے بھی اور تعبیر کے نام سے حدیث پاک میں جملہ ہے۔ اب دوسرے سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ تشریف لے گئے، پوچھے کیا حال ہے، کیا رسول اللہ اس سال بہت کھجوریں آئی؟ کہا کہ لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے تم لوگ ماہرین ہو، اس کے سلسلے میں زیادہ تم جانتے ہو، اس کے بارے میں مجھ کو زیادہ علم نہیں ہے، اس لیے تم لوگ جیسا کرتے ہو وہ کرتے رہو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں پتہ یہ چلا کھیتی محنت و مشقت کے ساتھ جو چیز حاصل ہوتی ہے اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا ہے اور آپ نے خود اس کا عمل کر کے لوگوں کو دکھایا اور بتایا ہے۔ لہٰذا وہ نعمتیں جو بنی اسرائیل کو مل رہی تھی ان لوگوں نے مانگا، اللہ نے دیا، ان کی ایک الگ شرطیں تھی۔ لہٰذا اب کھیتی کرنے لگے، جب کھیتی کرنے لگے تو اللہ سے ان کا تعلق ہٹا اور پھر اپنے مزاج کے مطابق وہ لوگ اپنی زندگی گزارنے لگے اور پھر بہت سارے ان سے خلاف ورزیاں ہوئی، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمارے یہاں نجات کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے۔ ایک ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا بچہ مسلمان ہو گیا، اس کے لیے کوئی محنت اور مشقت کرنی نہیں پڑی، وہ جو بڑھتا گیا، ماں نے اس کو کلمہ سکھا دیا، باپ نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا، اپنے ساتھ اس کو نماز دکھا دیا، اپنے ساتھ اس کو رمضان کے مہینے کی ساری کیفیتیں دکھا دیا، حج اور زکوٰۃ کے مسائل اس کو معلوم ہو گئے، وہ مسلمان ہوتا چلا گیا اور مسلمان کے مسائل معلوم۔ ایک ہے وہ لوگ کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی وہ کفر کی حالت میں، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو یا آتش پرست ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ لوگ بھی ایمان کو لے آئیں، بڑے عمر میں لے آئیں یا کبھی بھی لے آئیں، تو اللہ فرمائے اگر تم ایمان لائے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی چاہے یہودی ہو یا نصارہ ہو، سابعین ہو، جو لوگ بھی اگر ایمان لائیں، اور ایمان کے لیے دو بنیادی چیزیں، ایک ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، دوسرا ہے آخرت کے دین پر ایمان لانا، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ جس شخص کے دل و دماغ میں آخرت رچ بس گیا اور جو آدمی آخرت کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیا تو سمجھ لیجئے کہ دوسرے اعمال اب خود بخود ہو جائیں گے۔ یعنی جس آدمی کے دل میں مرنے کا فکر پیدا، قبر کی تنہائی اور وہاں کے حالات، اور پھر مرنے کے بعد پھر قبر سے اٹھنا اور حشر کے میدان میں حاضری اور پھر اللہ کے روبرو سوال و جواب اور پھر جنت اور جہنم پر وہ ایمان، اگر ایک آدمی اس پر ایمان لے آیا تو اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا اور اس کے لیے پھر ہر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے دو چیزوں کو بنیاد بنا، من آمن باللہ والیوم الآخر، یہی وہ دو چیزیں ہیں جس کی فکر شروع میں بھی قرآن کریم میں اللہ نے توجہ دلا۔ اس کے بعد وعمل صالحا، اور جو نیک عمل کیا تو اس کے لیے اللہ کے یہاں اجر و ثواب ہے، اور کل قیامت کے دن ایمان کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر نہ اس کو کوئی ڈر، نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم، وہ آرام سے وہاں کی حالات سے وہ سمجھوتا کر لے گا اور اللہ کے حکم پر وہ چل بسے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اور تم پر ہم نے پہاڑ کوہ طور کو اٹھا دیا تھا، وہ واقعہ جو گزشتہ تفسیر میں بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کیا کہتی ہے کہ اے موسیٰ ہم اس وقت کتاب پر ایمان لائیں گے، توریت پر ایمان لائیں گے جب ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اللہ تم کو دے رہا ہے، اس سے پہلے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کہا کہ پھر میرے ساتھ چلو، تو 40 آدمی کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تھے، بعض کہتے ہیں 70 آدمی کو بلا کر کے لے کے گئے تھے، اور وہ 70 آدمی گئے وہاں پر، تو اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ یہ کہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہم کو کتاب کس طرح سے دے رہے ہیں اور ہم کیسے لے رہے ہیں، تبھی یہ ایمان لائیں کتاب پر، تو اللہ نے فرمایا تھا یہ دیکھ نہیں سکتے اور تم بھی نہیں دے سکتے موسیٰ، اس لیے ایسا عمل نہ کریں۔ لیکن یہ لوگ ضد کی ہیں، جب تک ہم دیکھیں گے نہیں اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے،
ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام نے کبھی بھی کوئی بھی سوال نہیں کیا یا رسول اللہ قرآن کب اور کیسے اترا ہے آپ پر، کیسے لایا، کون دیا، ہم دیکھیں گے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے، نہیں، بلکہ بالکل آنکھ بند کر کے صحابہ نبی سنا رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، ہاں یہ قرآن اترا ہے، ہاں آپ کے ساتھ ہی معاملہ ہوا ہے، آپ جو کہہ دیے اس پر مکمل آمنا و صدقنا، کسی نے سوال نہیں کیا حضرت جبریل کیسے آتے ہیں، کب آتے ہیں، کس شکل میں آتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کبھی بھی کوئی سوال نہیں کیا، صرف ایک دو مرتبہ پوچھے تھے یا رسول اللہ آپ کے قریب میں ایک صحابی وہ بیٹھتے ہیں اور کبھی وہ بازار میں بھی نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی تھے جو حضرت دہیہ کلبی نام تھا ان کا، بڑے حسین اور خوبصورت تھے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی شکل میں کبھی کبھی مجلس میں بیٹھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور حضرت جبریل بھی آتے تھے تو اپنی شکل میں نہیں، اس وقت حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں ہوتے تھے، سامنے بیٹھنے والے جو دیکھتے تھے سمجھتے تھے دہیہ کلبی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جبریل ہیں، اور رسول اللہ تو جانتے تھے کہ یہ جبریل میرے پاس بیٹھے ہیں، اور یہی حالت ہوتی تھی، کیوں وہ اصلی حالت میں آتے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، دیکھ کر کے وہ ڈر جاتے، اسی لیے انسان کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں بیٹھے حضرت جبریل۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو آئے مدینے کی بازار سے تو حضرت دہیہ کلبی مدینے کی بازار میں تھے اور صحابہ ان سے مل کر کے آئے، لیکن وہ جب پہنچے ہیں تو اس سے پہلے دہیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبریل نظر آئے اور پھر وہ اٹھ کر کے بیچ میں چلے گئے۔ جب چلے گئے تو پھر سوال کیے یا رسول اللہ یہ عجیب و غریب انسان ہے، ابھی بازار میں دیکھا تو ہمارے آنے سے پہلے یہاں آ گئے، تو آپ نے اب فرمایا کہ یہ جو تھے اور بیچ میں جو چلے گئے یہ دہیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبریل میرے پاس بیٹھے تھے، اس لیے تم دیکھو جب داہنی طرف میرے قریب دہیہ کلبی کی شکل میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو سمجھ لو یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ کتنے خوش نصیب صحابہ تھے جو حضرت جبریل کو بھی دیکھ لیتے تھے، لہٰذا انہوں نے پوچھا نہیں، کبھی سوال نہیں کیا کہ قرآن کیسے لاتے ہیں، آنکھ بند کر کے، اور اگر اس سوال و جواب کے چکر میں آج پڑھیں گے ہم لوگ تو قرآن پر ایمان ہی ہم لوگ نہیں لا سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے ایسا عمل کیا اور ایسا عقیدہ بنایا آج وہ قوم گمراہ ہو گئی، آج وہ لوگ بھٹک گئے، آج وہ لوگ اپنے آپ کو قرآن سے زندگی سے الگ تھلگ کر لیے، لیکن ہم لوگ کیا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائے، قرآن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل یہ احکامات نازل ہوئے ہیں، اس لیے ہم آمنا و صدقنا، لیکن وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے۔ خیر وہ واقعہ بتا دیا تھا کہ اللہ نے فرمایا تجلی ڈال رہا ہوں، دیکھو ایک تجلی کی نظر پر پڑتے ہوئے سب لوگ موت کی نیند میں سو گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اب کہنے لگے پروردگار پہلے سے میری امت بدزن ہو گئی مجھ سے، اب یہ 70 مرے ہوئے پڑے دیکھیں گے تو لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ نبی جان بوجھ کر کے ان لوگوں کو مروا دیا ہے، اس لیے زندہ کر دیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے زندہ کر دیتا ہوں، پھر زندہ کر دیے 70 کو۔ اب اللہ فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور اب اللہ نے سختی سے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم جو تم کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس میں تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، اور تم جب اس کو پڑھو گے تو شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب اللہ نرمی دیتا ہے نرمی سے کام کر لینا، اگر اس پر آپ سختی کرنا شروع کریں گے تو پھر اللہ زندگی کو سخت بنا دیتا ہے، سخت بنا دیتا ہے۔ اس لیے اسلام اور شریعت میں بہت سارے مسائل بڑی آسانیوں کے ساتھ بیان کر دیے گئے، بس اس پر عمل کیجئے۔ اب اس کی تحقیق، اس کی گہرائی، اس کی باریکی پر جا کر کے اس کو سخت مت بنائیے، بلکہ اس کو آسانی سے قبول کر کے بس عمل کرنا شروع کر دیجئے، اور اس کی گہرائی، باریکی اور اس کے تمام گوشوں میں آپ جائیں گے تو عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اب سختی فرمائی، کیوں؟ یہ لوگ بہت تجاوز کیے تھے، ہم دیکھیں گے، یہ کریں گے، اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے، تو اللہ نے کہا دیکھو یہ اٹھا دیا ہوں پہاڑ، اگر نہیں اب مانو گے تو پہاڑ پھر تم پر ہم دبا دیں گے۔ اب موت اپنی آنکھوں کے سامنے، سب لوگ کہے کہ ہم مان لیتے ہیں، مان تو لیے وہاں پر ڈر سے، لیکن پھر یہ قوم بدبختی کا عمل کی ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ لکنتم من الخاسرین، پھر یہ لوگ اس کے بعد بھی پلٹ گئے، یہاں آئے اور آ کر کے کہنے لگے یہ تو بڑے حالات خراب تھے وہاں پر، اسی لیے ہم نے ڈر سے مان لیا۔ اسی لیے اسلام میں زور و زبردستی نہیں ہے،
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. نبی کو اللہ نے حکم دیا آپ زبردستی کا معاملہ نہیں کیجیے. آپ کو 70 مرتبہ کافر کے دروازے پر جانا پڑے جائیے، لیکن آپ اخلاق کے ساتھ جائیے، زور اور سختی نہ کیجیے، اس کو زبردستی نہ کلمہ پڑھائیے، اس پر میں کوئی آپ حکم دے کر کے اور اس پر جبر کر کے نہ کلمہ پڑھائیے. تو یہ لوگ تو آ کر کے شکایت کر دیں اپنے لوگوں سے، موسیٰ تو لے گئے تھے اور یہی حالات ہوئے، اسی لیے ہم لوگ تو مان لیے ہیں لیکن خوشی خوشی سے نہیں ہے. خیر ثم تولیتم، پھر پلٹ گئی ہیں لوگ، پھر پلٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر بھی اللہ مہلت دیا، سمجھ جائیں گے سمجھ جائیں گے. آج ہم سب دین کو چھوڑ دیں پھر بھی اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. آج مسلمانوں کے گھر میں سب نمازی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ مہلت دیتا ہے. ایک نمازی کی وجہ سے پورے گھر والوں کو فائدہ دیتا رہتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے. لکنتم من الخاسرین، فوراً اگر فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ ہم سب نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین. یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک خاص طبقہ اور خاص لوگوں کی شکلوں کو اللہ نے بدل دیا تھا. کیا کیا؟ شکلوں کو بدل دیا تھا، یعنی بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دیا تھا. اور وہ واقعہ اس طرح ہوا جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ہفتہ کا دن کیا کیا تھا؟ عید کا دن بنایا. جیسے ہم سب کے لیے جمعہ کا دن ہفتے کا عید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک نبی کو ایک دن اس کا عید مقرر کیا. ہماری امت کے لیے جمعہ کا دن اللہ نے مقرر کیا. تو ہفتے کا دن ان کا عید تھا. تو اس دن 2 کام خاص طور سے اس پر زیادہ زور دیا گیا کہ تم لوگ اس دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرو. تو یہ لوگ کہا کہ شکار ہی زیادہ کرتے تھے، وہ پوری قوم شکار کرنے والی. تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ یہ تو نہیں کریں گے، لیکن ہفتہ کو نہیں کریں گے، لیکن ہم لوگ ایک کام کریں گے. اور وہ کام یہ کیا کہ جمعہ کو ڈالتے تھے جال اور اتوار کو نکالتے تھے. اتوار کو نکالتے تھے، ہفتے تک کے وہاں پڑا رہا. اور اگر ایسا اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے تو ایسا لیتا ہے کہ ہفتے کے دن خوب مچھلیاں نظر آتی تھی، سمجھے، خوب مچھلیاں، دوسرے دن میں کم. تو ان لوگ منہ میں پانی آنے لگا. تب تدبیر شیطان بتایا کیسا کرو، جمعے کے ڈالو اور اتوار کو نکالو. اب یہ لوگ یہ کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہم لوگ تو ہفتے کو شکار نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم لوگ اتوار کو نکالتے ہیں، لیکن یہ تو پھنسا رکھا ہے پہلے سے نا، لہٰذا اللہ تو تدبیروں کو جانتا ہے جیسے آج ہم لوگ سب کرتے ہیں نا. نہیں، ہم نے جہیز نہیں لیا ہے، وہ ابا کی خواہش سے گھر میں آ گیا. یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، وہ خود دلہن لے کر کے آ گئی ہے. یہ وہ لوگ خود اپنی خوشی سے دیے ہیں. جیسے ہم یہ لون نہیں لے رہے ہیں، یہ اس کا ایسا ہو گیا ہے، لہٰذا کچھ بھی کرو کچھ بھی کرو. دل کیا کہہ رہا ہے خود بیٹھ کر کے بند کمرے میں سوچو. اگر دل مطمئن ہے تمہارا اس عمل میں تو الحمدللہ، اور اگر مطمئن نہیں ہے تو پھر سمجھو ابھی تمہارا دل پاک نہیں ہے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہ کرو ورنہ اللہ کا سخت عذاب آئے گا. ڈرائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ لوگ مانے نہیں اور اس پر کام. دوسرا کام کہ تم لوگ چربی کا استعمال نہ کرو. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چربی کا تو استعمال نہیں کرتے ہم لوگ، بلکہ چربی کو آگ پر پگھلاتے ہیں اور اس کا تیل بنا کر کے بیچتے ہیں. بیچنے کے بعد جو پیسہ آتا ہے اس سے آٹا خرید کر کے ہم لوگ کھاتے ہیں. تو حقیقت میں چربی نہیں کھاتے ہیں. تعویلیں تدبیریں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سختی سے منع فرمایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے. کیا ہوا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. جتنے لوگ تھے اس عمل کو کرنے والے، رات ہی رات میں سب کا چہرہ بندروں میں بدل دیا اللہ تعالیٰ نے. اب صبح یہ جب اٹھیں تو ایک پہچان ہو گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہفتے کے دن کی ناقدری کیے تھے، یعنی اس دن کا احترام نہیں کیے تھے. اللہ اکبر، آج جو عید جمعہ ہم کو اور آپ کو دیا ہے ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں، کتنی ناقدری کرتے ہیں. جس امت میں یہ کام کرنے کے لیے اللہ نے روکا تھا، آج امت محمدیہ کو کیا روکا ہے؟ اللہ نے فرمایا صاف قرآن کریم میں، کسی عالم کا فتویٰ نہیں کہ جب اذان پکار دی جائے کس کے، جمعے کی اذان، تم خرید و فروخت نہ کرو. اب اگر اذان کے بعد سے لے کر کے خطبہ تک، نماز جمعہ تک اگر کوئی آدمی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ سب ناجائز کے عمل میں ہے.
ناجائز کا عمل میں اللہ صاف فرمایا 28ویں جز میں سورۃ الجمعہ کی تفسیر اور پوری وضاحت کے ساتھ میں اس کو دیکھیے. اذان کے بعد کاروبار کرنے کا منع فرمایا, لیکن آج کوئی مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس چہرہ بدل نہیں رہا ہے, اس کی خاص وجہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے. آپ نے دعا کی ہے میرے پروردگار میری امت کی شکلوں کو نہ بدلیے گا بس, ورنہ آج جمعے کی نافرمانی, رمضان کی نافرمانی, اس کی بے حرمتی, قرآن کی بے حرمتی, مسجد کی بے حرمتی, کون سے ایسا کام مسلمان نہیں کر رہے ہیں. اگر چہرہ بدلنے کا ہوتا تو ہم سب بدل جاتے, لیکن نبی کی دعاؤں کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ ظاہری طور پر میں تو ہے, لیکن عملی طور پر میں ہم بدلے ہوئے ہیں. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر قرآن تھے, بہت بڑے مفسر قرآن تھے. اللہ نے غضب کی ان کو صلاحیت دی تھی. جب ان کا انتقال ہوا تھا تو انتقال کے بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا, کیا بنا تمہارا؟ کہا کہ اللہ اکبر. اللہ کے سامنے جب میری پیشی ہوئی اور میں رونے لگا, اللہ پوچھا کیا لائے ہو, تو میں ڈر کر کے رونے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے احمد علی رو نہیں, تمہاری مغفرت تو میں نے کر دی, اور صرف تمہاری مغفرت نہیں بلکہ جس قبرستان میں تم کو لوگ دفن کیے پورے قبرستان والوں کو تیری برکت سے مغفرت کر دیا. ان کے قبر سے مٹی سے خوشبو نکلا کرتی تھی. بچوں نے دعا کی, علماء نے دعا کی کہ اللہ اس سلسلے کو ختم کر دے, ورنہ کیا ہوگا کہ لوگ بت پرستی کا عمل قبروں میں کرنے لگیں گے. تو میرے بھائیو بزرگوں, حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر قرآن, بہت بڑے عالم دین. بازار میں ایک دن گزر رہے تھے تو ایک مجذوب ٹائپ کا بزرگ آیا ان کے سامنے, بالکل پھٹا پرانا گندا سندا کپڑا پہن کر کے, اور ہاتھ پکڑ کر کے کہا احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں ذرا مجھ کو بتاؤ, انسان کہاں رہتے ہیں مجھ کو بتاؤ. تو حضرت نے فرمایا حضرت یہ سب تو انسان ہی نظر آ رہے ہیں, بازار میں جتنے سب تو انسان ہیں, دکان میں جتنے انسان ہیں, بیچنے والا انسان, خریدنے والا انسان. کہا کہ اچھا یہ انسان ہے. تو اپنا اس طرح کے کوئی کپڑا امامہ رکھتے تھے, انہوں نے اٹھا کر کے ان کے سر پر ڈالا, ان کے چہرے پر ڈالا, اور کہا کہ اب دیکھو. اب دیکھتے ہیں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, تو ایسا لگا کہ خریدنے والا بھی بندر اور بیچنے والا کی شکل بندر. کہا کہ ادھر دیکھو, ادھر دیکھتے ہیں تو وہی کیفیت, کوئی خنزیر, کوئی گدھے, کوئی چوپائے, کوئی گھوڑے کی شکلوں میں انسان نظر آنے لگے. کہا کہ حضرت غضب ہے, اللہ حفاظت فرمائے. تو مجذوب ٹائپ کے جو بزرگ تھے کہنے لگے یہ ظاہری انسان نظر آ رہے ہیں, عمل کے اعتبار سے جانوروں سے بدتر ہو گئے, جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں. بس محمد الرسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ظاہری چہرہ بچا ہوا ہے, ورنہ حقیقت میں اگر چاہتا اللہ تو بندر آج بھی بنا دیتا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں, ایسا کوئی عمل نہیں کرنا. اگر ایک مرتبہ کسی کام میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے, دوسری مرتبہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک مرتبہ اگر 2 مرتبہ ہو جائے تو پھر بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسری مرتبہ ہو جائے تو بالکل, چوتھی مرتبہ ہونے نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی آدمی چوتھی مرتبہ ہمت کرتا ہے تو براہ راست اللہ سے وہ ٹکراتا ہے, پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا, اس کا انجام بہت برا ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی شکلوں کو بدل دی. علماء کرام یہاں لکھتے ہیں کہ یہ جو بندروں کی شکلیں آج نظر آ رہی ہے شاید وہیں سے نسل چلی ہے. وہ نسل کیا ہے, وہیں سے چلی. اس لیے بندروں کی پوری کیفیت کیا ہے, انسانوں کی طرح بالکل اس میں وہی ساری کیفیتیں نظر آتی ہیں, لہذا وہی یہ نسل چلی آ رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے, صحیح تحقیق یہ ہے کہ نہیں, وہ نسل نہیں چلی, وہ نسل ختم ہو گئی. وہیں 3 دن تک کہ وہ لوگ زندہ رہے, اس کے بعد وہاں مر گئے, وہ لوگ ختم ہو گئے, کوئی بھی باقی نہیں رہا. یہ بندروں کی نسل جو ہے وہ اپنی پیدائشی نسل ان کی چلی آ رہی ہے. لہذا وہ لوگ جن پر عذاب نازل ہوا تھا وہ فوراً 3 دن کے بعد میں ختم ہو گئے, ہلاک و برباد ہو گئے. فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا, اللہ نے نشانی اور عبرت کے لیے ان کو بنا دیا, سامنے والوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, اور متقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. یہ واقعہ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ کیا ہے, نصیحت ہے. آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تم کو حکم دیا ہے ایک گائے ذبح کرنے کا, ایک گائے ذبح کرنے کا. قالوا تتخذون ہزوا,
تو لوگ کہنے لگے کہ آپ مذاق کرتے ہیں ہم سے. قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ایسا نہیں کرتا ہوں بلکہ اللہ کا حکم سناتا ہوں. اکون من الجاہلین، اگر میں ایسا کہوں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. نبی کسی حکم کے لیے مذاق نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اللہ کا حکم سناتا ہے. اس آیت کریمہ کا کے ضمن میں جو واقعہ ہے اور جو علماء مفسرین اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا وہ یہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور جماعت میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور قتل جو ہوا تو پھر قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. سارے لوگ آ گئے، موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش کیجئے، معلوم کیجئے کس نے قتل کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ایک طریقہ ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. پتہ چلا گائے کے ذبح وہیں سے حکم ہو رہا ہے. آج مسلمان جو کر رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کر رہے بلکہ کہاں سے؟ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اگر وہ خود معبود ہوتی وہ اور کوئی دیوی دیوتاؤں کی شکل ہوتی اور اللہ اس سے کچھ راضی ہوتے تو پھر اس طرح کا حکم نہیں دیتا کہ ہمارے گاؤں ماتا کو ذبح کر دو تم، بلکہ خود اللہ ایک نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ ذبح کیجئے، گائے کو ذبح کیجئے. اور گائے کو ذبح کرنے میں یہ کام کیجئے کہ اس کے تازہ گوشت کا کیجئے، لا کر کے اس مقتول یعنی مردے کے جسم کو لگائیے، فوراً وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ نام بتا دے گا. اتنا ہائے ہائے، وہ اللہ جو بغیر کسی تدبیر کے بتا دے سکتا ہے ایک نبی کو، لیکن آج یہ تدبیر کیوں اختیار کرنے کے لیے کیا؟ دوسرا مسئلہ، ایک موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کے ایک صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص کا مدینے میں قتل ہوتا ہے تو قاتل کا پتہ نہیں چلتا ہے. قبیلے خاندان کے لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں 3 دن ہو گیا نہیں معلوم ہوا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ کیوں اب تک کہ آپ نے تلاش نہیں کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے لے چلو مجھ کو وہاں جہاں خون کا قطرہ گرا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ بتائیں یہاں پر قتل ہوا ہے، خون کے قطرے یہاں گرے ہوئے ہیں. آپ سجدے کی کیفیت میں گئے اور جا کر کے زمین کو ایک بات کہتے ہیں، اے زمین نام میرے کان میں تو بتا دے، اور اگر تم بتایا نہیں تو سنو یہاں کسی بے نمازی کی قبر میں بنا دوں گا. بس اتنا کہنا تھا، زمین بتا دی. اللہ نے حکم دیا بتاؤ جلدی سے، اور بتا دیے. فوراً قاتل کا پتہ چلا. فرق سمجھیے، ایک تو عبرت کی بات یہ ہے زمین بھی بے نمازی سے پناہ مانگتی ہے. اللہ ایسوں کو میرے جسم میں نہ ڈال، میری قبر ایسے کو نہ بنا دے، لہذا زمین بھی ڈرتی ہے. دوسری بات معلوم ہوئی، فرق سمجھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ گائے ذبح کروا رہا ہے اور حضرت امیر المومنین کی شان یہ ہے کہ بس زمین سے خود بخود کہلوا لیتے ہیں. یہ ہے فرق. اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے طرح کے نبیوں کی طرح ہوں گے، یعنی ان کا درجہ ان کا مقام ایک اس پوزیشن کا ہوگا، حق و باطل میں فرق کرنے والے ہوں گے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا لفظ اور جملہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. خیر یہ حکم کیوں دیا؟ اس کی خاص مصلحت، اس کی پوری تفصیل جب سنائیں تو آ کر کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام وہ گائے کیسی ہوگی یہ اللہ سے پوچھ لیجئے ذرا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گئے، اے اللہ یہ لوگ تو ایسا کہتے ہیں، گائے کیسی ہوگی اس کا بتا دیجئے، کلر رنگ سب کچھ بتائیے. یبین لنا ما ہی قال انه یقول انها بقرہ فارض ولا بکر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا وہ گائے ایسی ہو جو نہ بچہ دی ہوئی ہو اور نہ وہ کھیت میں چلی ہوئی ہو، بالکل بکر خوبصورت حسین، بچہ اس سے پیدا نہیں ہوئی ایسی گائے. آ کر کے لوگوں کو بتا دی اللہ ایسی گائے کی قربانی مانگ رہا ہے. کہا کہ اچھا اس کا رنگ کیسا ہوگا یہ بھی پوچھ لیجیے. اب اگر کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ہو جاتا نا کام، لیکن اب پوچھا کہ کیسی گائے، تو قید لگایا گیا بغیر بچے والی ہو، بغیر کھیتی میں چلی ہوئی ہو. اب پھر رنگ کیسا، تو پھر اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مانگے اور رنگ کیسا، تو پھر اللہ نے فرمایا وہ زرد رنگ ہو، جاذب رنگ ہو، خوبصورت حسین رنگ ہو. تو پھر اس کے بعد میں پھر آئے، اس کے بعد بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ایسا ہو. تو یہ بھائی ان البقرہ تشابہ، اس کے بعد میں پھر کہا اگر رنگ ایسا سب مل جائے تو کیسے ہو؟ تو کہا کہ اللہ تم کو ہدایت دے گا، تم کوشش کرو. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ دیکھیے قربانی کرنے کا حکم ہوا، ذبح کرنے کوئی بھی پکڑ کر کے کر لیتا کام ہو جاتا، لیکن اپنی طرف سے کیا ہوا سختی بڑھایا. رنگ کیسا،
کالی ہو، پیلی ہو، زرد ہو، سفید ہو، کھیت میں چلی ہو یا بچے کو کیا ہو، کیسے ہو، سب قیدیں تو اللہ بھی سختی کرتا چلا گیا۔ یہ فرق ہے کہ اللہ نے آج ہم کو اور آپ کو کہا قربانی کرو، لیکن قید نہیں لگایا، قید نہیں لگا یہ رنگ کی قربانی کرو۔ اگر یہ رنگ کے چکر میں پڑتے تو جانور ملنا مشکل ہو جاتا، آدمی مشقت میں پڑ جاتے۔ البتہ چند قیدیں لگائی جاتی ہیں کہ وہ عیبدار نہیں ہو، کان کا کٹا ہوا نہیں ہو، لنگڑا نہ ہو، زخم زدہ نہ ہو، وہ سب قیدیں ہیں وہ صحت کے لیے نہیں، لیکن رنگ کا نہیں، بچے کا نہیں، کچھ بھی قید نہیں لگایا گیا، ایک عمر بتا دیا گیا۔ لہٰذا اب لوگ تلاش کے لیے نکلیں، لیکن ایسی گائے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اگر گائے بغیر بچے والی ملے تو رنگ نہ ملے، رنگ ملے تو بچی والی ملے، اگر بچی والی مل جائے رنگ بھی مل جائے تو پھر وہ جاذب نظر نہ ملے۔ بہت پریشان، بڑی مشقت، بڑی تکلیف، لوگ اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہاں سنیے وہ واقعہ، اس صورت پاک کا نام کیا رکھا تھا اللہ نے؟ بقرہ۔ کیا رکھا؟ اسی واقعے کے بنیاد پر اللہ نے اس صورت کا نام کیا رکھا؟ بقرہ نام رکھا۔ اور بقرہ کے معنی گائے، بیل نہیں بلکہ گائے۔ تمام علماء کرام اس کی تفصیل لکھتے ہیں، اس کا معنی ہی گائے۔ لہذا اسی آیت کریمہ اور اس واقعے کی بنیاد پر میں پوری سورت کا نام اللہ نے کیا رکھ دیا؟ بقرہ رکھ دیا، گائے سے منسوب کر دیا۔ حقیقت کیا ہے؟ لوگ تلاش کرتے رہے لیکن کہیں گائے نہیں ملی۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو بتایا، صحابہ اس کو بتائیں کیا کہ ایک یتیم بچہ تھا، باپ اس کا بڑا نیک دنیا سے جانے لگا، موت اس کی قریب آ گئی، تو ایک گائے وہ پال رکھا تھا بڑی خوبصورت، وہ جب مرنے کے قریب ہوا تو اس گائے کو جا کر کے جنگل میں چھوڑا ہوا۔ یہ واقعہ کوئی فرضی قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں، وہ جنگل میں چھوڑا اور ایک پہاڑ کے قریب میں جا کر یہ کہا، اے پروردگار، ہم یہ گائے تیری امانت میں دے رہے ہیں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو پورا کا پورا واپس کر دیجیے گا، اللہ آپ امین ہیں۔ بس دعا کیا، چلا گیا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا قصہ۔ بچہ بڑا ہوا، یتیم ہے، بڑا ہوا، کچھ ہوش مند ہوا تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب گھر میں پریشانی آئی ہے، تکلیف ہے، کھانے پینے کی بڑی دقت ہے۔ تو بیٹا پوچھتا ہے امی کچھ ہے؟ تو کہا کہ بیٹا ابا ایک تمہارے لیے ایک چیز چھوڑ کر کے گئے ہیں جنگل میں، ایک گائے ہے، اس دور میں گائے کی بڑی قیمت تھی، اس لیے جاؤ اس گائے کو تم پکڑ کر کے لے آؤ، پھر تم اس کو بیچو، جب بیچو گے تو پیسے آئیں گے، گھر میں خوشی بڑھے گی، کھانے پینے کی چیزیں ملے گی۔ کہا کہ امی وہ کیسے ہم کام کریں گے؟ کہا کہ بیٹا کچھ بھی نہیں کرنا، تم پہاڑ کے قریب کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے تم صرف یہ کہنا، اے اللہ جو میرے والد امانت کے طور پر میں آپ کو دیے ہیں، اے اللہ جو امانت ہم کو واپس کر دیجیے، خود بخود وہ گائے تیری طرف چل کے آئے گی۔ عورت بھی پاکیزہ، باپ بھی بڑا نیک، بیٹا بھی بہت نیک۔ لہذا وہ بچہ گیا، یتیم بچہ، اور جا کر کے آواز لگایا تو گائے خود بخود پہاڑ سے نکلی اور آ کر کے اس کے قریب ہو گئی۔ اب یہ جلدی سے رسی لگانے لگا تو گائے بولی، ارے بیٹے، اے بچے، اللہ کے بندے، کیوں تو مجھ کو میرے گلے میں رسی باندھ رہا ہے؟ جس خدا نے اتنے زمانے تک تیرے لیے حفاظت کیا ہے، آج میں کہیں نہیں جاؤں گا، لے کر کے مجھ کو چلو، اور تم پیدل نہ چلو، مجھ کو بیٹھ کر کے چلو، میں تمہاری غلامی اب کروں گا۔ اب وہ بچہ اس پر بیٹھ کر کے لے کر گیا، ماں بھی دیکھی۔ اب اس میں ساری خوبیاں ہیں، کیا ہے؟ رنگ بھی ہے، اور کیا ہے؟ یہ کھیتی میں چلی بھی نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ بچے والی بھی نہیں ہے۔ ساری خوبیاں جو اللہ نے بیان کیا تھا اسی گائے میں موجود ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا جا کر کے بازار میں بیچ کر کے آؤ۔ کہا کہ امی قیمت؟ کہا کہ جو قیمت خریدنے والا لگائے گا، سمجھیں، اسی قیمت پر بیچنا، لیکن کیا کرنا کہ ہم سے پوچھ لینا پھر، اور یہ شرط لگانا، امی سے پوچھے بغیر نہیں دیں گے۔ لہذا یہ یتیم بچہ اپنے بازار میں گائے کو لے کر کے آیا، خریدار بیٹھا اور بیچنے کے لیے تیار ہے، خریدنے والا ایک شخص آیا، کہا کہ گائے کی کیا قیمت؟ تو اس نے کہا کہ تم ہی بتا دو۔ کہا کہ 100 درہم۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم 100 درہم دینا چاہتے ہو تو، لیکن میری شرط یہ کہ ہم امی سے پوچھیں گے تب آپ کو گائے دیں گے۔ خریدنے والا نے کہا کہ امی سے مت پوچھو، پوچھے بغیر مجھ کو دے دو۔ تو بچے نے کہا کہ پوچھے بغیر میں دیتا نہیں، تم چاہے خریدو نہیں خریدو۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ ماں کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اب تو کچھ بھی بچے مار کر کے چلے آئے، اب امی تو شاباشی دے دیتی ہے، میرا بیٹا تو بڑا ہوشیار ہو گیا ہے،
بہت ہوشیار ہو گیا، بہت چالاک ہو گیا، خود خرید و فروخت کر رہا ہے، اور بیٹا کبھی ماں سے نہیں پوچھتا ہے، بیٹا کبھی باپ سے نہیں پوچھتا ہے، اب چھپ چھپا کر کے مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ نوجوان بچہ کیا کہتا ہے، جب تک کہ میں اپنی ماں کو بتاؤں گا نہیں دوں گا۔ کہا کہ تب تو ہم خریدتے نہیں، ٹھیک ہے شام تک پھر واپس۔ کہا کہ امی یہ حال ہوئے۔ کہا کہ بیٹا پھر لے جا بازار۔ اب پھر بازار لے کر کے آئے دوسرے دن۔ کہا کہ میں اس کے 200 درہم دوں گا، لیکن شرط یہ امی سے نہیں پوچھنا۔ بچہ کہتا ہے کہ امی کے پوچھے بغیر ہم دے ہی نہیں سکتے تجھے۔ آیا یہ امتحان میرے بھائی بزرگوں، ماں چاہے جس پوزیشن میں ہو تمہارے لیے بہت قیمتی چیز ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی سرمایہ ہے تمہارے لیے۔ اس کے پوچھے بغیر تم کچھ بھی نہ کرو، اس سے پوچھ کر کے کرو، اللہ راستہ کھول دے گا، اللہ راستہ کھول دے گا۔ اس کی بھی تیرے لیے تقدیر کو بدل سکتی ہے، اس کی دعا بھی تیرے لیے دنیا کو بدل دے سکتی ہے، وہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ کتاب پڑھ رہا تھا آج ہی، تو پڑھتے پڑھتے ایک واقعہ گزرا میری نظروں سے، جو اس وقت کے امام حرم ہیں شیخ سدیس، جن کی آواز دنیا میں مشہور ہے، سننے والا سنتے رہ جاتا ہے اور گزر جاتا ہے پورا سفر اگر قرآن کا چاہنے والا ہو، محبت رکھنے والا ہو۔ امام حرم اپنی زندگی کے بارے میں لکھیں کہ میں امام حرم کیسے بنا، میں امام حرم کیسے بنا، لکھتے میں اپنی ماں کی دعا سے بنا ہوں۔ بس کیسے بنا؟ کہتے ہیں میری امی جب غصہ ہوتی تھی اور کوئی کام ہم اگر امی کے مرضی کے خلاف کر دیتے تھے تو پھر کیا ہوتی تھی، امی ذرا غصے میں ہوتی تھی، کیا کہتی تھی، اللہ تجھ کے حرم کے امام بنا دے، غصے میں کہتی تھی۔ اللہ آج کی ماں کیا کہتی ہے، غصہ ہو جائے مر جاؤ، ختم ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، میری نظریں سے چلے جاؤ، گدھے شیطان کتے بلیاں سب کہہ دیتی ہے ماں۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں تم جھنجھلا کر کے غصے میں بھی کوئی بد دعا کے جملے مت نکالو، شاید تمہارے بچے کے حق میں کہیں اللہ فیصلہ کر دے تو اس کی تقدیر بدل جائے گی، پھر اس کی دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے ماؤں کو بہت ہوشیاری سے اس وقت صبر اور استقلال سے کام لینا چاہیے، فوراً کوئی غصے میں بد دعا نہیں کر دینا چاہیے۔ لہذا کہتے ہیں میری ماں غصے میں کہتی تھی اللہ تم کو حرم کا امام بنا دے، خدا نے ان کے غصے کی دعا کو بھی قبول کیا اور مجھ کو حرم کا امام بنا دیا۔ تو آج میرے بھائیو بزرگوں، ماں کی قدر کیجئے، ماں کی قدر کیجئے۔ آپ دکان تجارت کاروبار کرتے ہیں، ان سے پوچھئے، ایک چیز آپ کو خریدتے ہیں تو ان کو سنائیے، وہ نہیں جانتی دنیا کے حالات کے بغیر میں، دنیا کے حالات ان کے سامنے نہیں ہے، رنگینی مزاج کی دنیا سے وہ واقف نہیں ہے، لیکن اتنا تو کہہ سکتی بیٹا تیرے لیے اللہ خیر کا فیصلہ فرما دے۔ اب اگر وہ چیز نقصان میں ہونے والی بھی ہو تو پھر کیا ہوگا، اللہ خیر میں بدل دے گا ماں کی دعا سے۔ اس لیے ان کے علم میں لاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کو راضی کرو، ان کو خوش رکھو، اسی میں خیر و فلاح برکت ہے۔ نوجوان کیا کہتا ہے، پوچھے بغیر نہیں۔ دوسرے دن پھر آیا، کہا کہ آج تو 300 درہم دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں سے نہیں پوچھنا۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں کے پوچھے بغیر میں دیتا ہی نہیں، جاؤ تم لو یا نہیں لو۔ پھر ماں بھی شرط لگاتی، دیکھیں میرا بیٹا کتنا موتی فرما بردار ہے، اور اللہ بھی ابھی آزمائش اور امتحان لے رہا ہے۔ آج کا نوجوان ہوتا کہتا میری ماں پگلی ہے، 300 مل رہے پھر بھی ٹھکرا رہی ہے، کل 100 200 300 ہو گئی، ان کو کیا پتا، ہم کو خود سودا کر لینے دو۔ چوتھے دن پھر کہا کہ 400 درہم دوں گے، لیکن کیا ہے، ہم بغیر ماں کے پوچھے مجھ کو دے دو۔ پھر وہ بچہ کہتا نہ یہ تو ہوگا نہیں۔ اس کے بعد پھر کہا کہ جاؤ بیٹے تم کامیاب ہو گئے۔ اب کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اللہ نے تجھ کو تیرے امتحان کے لیے مجھ کو بھیجا تھا۔ کیا بھیجا تھا، امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ اب سنو، اس کی قیمت ہم بتاتے ہیں، اسی قیمت میں تمہاری گائے بکے گی۔ کہا کہ بتا دیجئے، لیکن وہ بھی ہم اپنی امی سے پوچھیں گے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے امی سے پوچھنا، لیکن اب امی سے بھی بولنا اسی قیمت میں گائے بکے گی اور لوگ خریدیں گے۔ کہا کہ اب اس کی قیمت اتنی ہے کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا کھال یعنی وہ چمڑا جو نکالو گے، اس میں جتنا سونا آتا ہے اتنی اس گائے کی قیمت ہے۔ تو ماں بھی کہنے لگی کون خریدنے والا خریدے گا، بچہ بھی کہنے لگا کون خریدنے والا خریدے گا۔ تو آدمی جو فرشتے کی شکل میں آیا تھا کہا وہ خریدوا دے گا، کون، جس نے اتنی دنوں تک حفاظت کر کے تمہاری گائے تم تک کے پہنچایا ہے۔ اللہ ایسے حالات کو پیدا کرے گا، لوگ خریدیں گے، لیکن تم صبر کرنا، لہذا صبر۔
اور صبر کے ساتھ دونوں ماں بیٹے اپنے اندر میں توکل علی اللہ پر گزر رہے ہیں۔ لوگ تلاش کرتے کرتے یہاں آئے، یہاں جب آئے تو گائے میں ساری خوبیاں جو قرآن نے بیان فرمایا، زرد رنگ کا ہو، خوبصورت ہو، جاذب نظر ہو، کھیت میں چلی ہوئی نہ ہو، بچے والی نہیں ہو، ساری خوبیاں گائے میں۔ کہا کہ کتنی قیمت؟ کہا کہ اس کی قیمت تو ہے کہ ذبح کرنے کے بعد اس کے کھال میں جتنا سونا آئے گا اتنی اس کی قیمت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت مٹی سونا کی طرح تھے، سمجھے؟ جس طرح ہم لوگ پتھر دیکھتے ہیں اس طرح اس وقت سونے بھی قدموں میں نکلتے تھے، اور قدموں میں لوگ اپنے پیروں سے مار کر کے چلے جاتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس میں اس کی قدر نہیں تھی۔ خود وہ واقعہ کبھی سنایا ہوگا کہ ایک صحابی 7 دن سے بھوکے رہے اور بھوک کے پیاس کی حالت میں ایک دن بیت الخلاء استنجے کے لیے باہر نکلے تو جھاڑ کے قریب بیٹھے تو چوہا لا کر کے دینار لا کر کے سامنے ڈالنے لگا۔ کیا کیا؟ دینار سامنے لا کر کے ڈالنے لگا۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، 1 لایا، 2 لایا، 3 لایا۔ صحابی ضروریات سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر کے کہا کیا کروں؟ 7 دن کا بھوکا آدمی، ہم لوگ کہتے ماشاءاللہ کیا فیصلہ ہو گیا، اٹھاتے سیدھے گھر میں آتے، خریداری کرتے، کام چکا دیتے، کھا پی لیتے۔ لیکن وہ صحابی اٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ ہے مسئلہ، یہ جائز ہے ہمارے لیے یا ناجائز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ غیب سے جو روزی دیتا اسی طرح دیتا ہے، اسی طرح دیتا ہے، جاؤ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو سونا اس وقت میں بہت عام چیزیں تھی، اب تو اس کی قدر ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم دیں گے پوری قیمت، پوری قیمت دیں گے۔ لہٰذا گائے کو ذبح کیے، ذبح کرنے کے بعد میں اس کے تازہ گوشت جا کر کے اس مقتول کے جسم میں لگایا گیا۔ وہ مقتول اٹھ کر کے زندہ ہوا، اور زندہ ہو کر کے اس نے نام کو بتایا، بتانے کے بعد میں پھر اس کی موت ہو گئی، قصہ ختم۔ لیکن اس بچے کو قیمت کتنی ملی؟ سونا چمڑے میں بھر کر کے ملا، اور یہ ملے، لہذا زندگی بھر یہ کھاتا پیتا رہا۔ یہ علماء مفسرین لکھتے ہیں اتنی بڑی دولت اس کو کیسے نصیب ہوئی؟ 2 چیزوں سے۔ ایک تو توکل علی اللہ، وہ عورت کیسی عورت تھی جو اللہ پر اتنے دنوں تک کے بھروسہ کیے، اور کتنی یقین کے ساتھ وہ عورت بول رہی ہے بیٹا پہاڑ کے قریب چلے جاؤ، آواز دو تو گائے خود اللہ نکال کے دے دے گا۔ ایسی عورت کا یقین ہونا، آج عورتوں کو یقین نہیں، وہ درود پڑھتی لیکن اس پر یقین نہیں، نماز پڑھتی لیکن اس پر یقین نہیں، قرآن پڑھتی اس پر یقین نہیں۔ اس کو یقین کرنا چاہیے، عمل کے اوپر میں کوئی بھی عمل کرو تو اس پر یقین کر کے کرو، وہ خیر و برکت اور فلاح کی چیزیں ملے گی۔ دوسری بات علماء مفسرین لکھتے ہیں اتنی بڑی قیمت اور دولت جو ملی ہے وہ ماں کی اطاعت اور فرما برداری پر اس کو ملی ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بتائے، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما قادوا يفعلون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کیفیت کو بیان کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس مردے کو زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد وہ نام بتایا، نام بتانے کے بعد پھر اس کا انتقال ہو گیا، پھر اپنی موت میں چلا گیا، قصہ ختم۔ تیسری بات جو معلوم یہ ہوئی اللہ زندہ کرنے پر آتا ہے تو ایسا بھی کر دیتا ہے۔ یہ بتانا یہ واقعہ کیوں؟ اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتے، اے موسیٰ فلاں آدمی نے قتل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بات چیت کرتے تھے، نام بتا دیتے تھے، لیکن آگے سنے نے وہ لوگ مومن، وہ لوگ مسلمان ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کے سامنے آنکھوں کے سامنے ایک مردہ زندہ ہوا اور زندہ ہو کر کے وہ نام بتایا اور پھر وہ مرا۔ اسی طرح سے اے لوگوں ایک دن ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اٹھ کر کے اپنا حساب و کتاب اللہ کو بتانا ہے۔ اسی لیے اس سورۃ پاک کا نام اس یتیم بچے کے نام سے، اس کی گاہی کے نام سے سورۃ البقرہ نام رکھ دیا گیا، جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں، سب سے بڑی چیز ہے ہم کو اور آپ کو اللہ اور آخرت کے دین پر بہت مضبوط ایمان رکھنا پڑے گا۔ یہ 2 چیزیں جب ہوگی، ایمان اللہ پر اور محبت اللہ کی، تو آخرت خود بخود بنتی چلی جائے گی۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی جب ایسا حال ہو جائے گا تو کل قیامت کے دن کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ تیسری بات معلوم یہ ہوئی جب اللہ رب العالمین منانے پر آتا ہے تو پھر اس کے سامنے حالات کو ایسے پیدا کر دیتے ہیں اور بندہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات معلوم یہ ہوئی حضرت محمد رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے آج ہم اپنے
بدعمالیوں سے ہمارے چہرے بدلے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انسان آج جانوروں سے بھی بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے کرتوت اور اعمال سے آج شیطان اور جانور بھی پناہ مانگ لیتا ہے اور وہ شرما جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور اپنا بہترین بندہ بنایا ہے، اس کی قدر اور عزت کرنی چاہیے۔ چھٹی بات معلوم یہ ہوئی، شریعت میں جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے بس فوراً عمل کر لو، اس میں سوال اور جواب اس کی تحقیق پر مت جاؤ۔ اگر سوال اور جواب اور تحقیق پر جائیں گے تو پھر اس طرح کی پریشانیاں اٹھانی پڑے گی اور پھر عمل کرنے میں آدمی چک جائے گا جو گنہگار ہوگا۔ پانچویں سب سے آخری بات معلوم یہ ہوئی، جس طرح سے یہ مردہ زندہ ہوا اسی طرح سے کل ہم سب کو زندہ ہونا ہے، اور یہ مردہ جس طرح سے اپنے مقتول قاتل کا نام بتا دیا، کل ہم سب کو اپنے نام اعمال اور اپنی زندگی دنیا کے بارے میں اللہ کے سامنے بیان کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب بہت کمزور ہیں، تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ دین کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جانے انجانے کتنی غلطیاں گناہیں خطائیں ہوئی ہے۔ اے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہیں، رب کریم ہیں، رب العرش العظیم ہیں، رب الملائکہ ہیں، پوری کائنات کا آپ بادشاہ ہیں، با اختیار ہیں، کسی کے دباؤ میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنی مرضی سے سارے حکم دیتے ہیں اور بندوں کو عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب گنہگاروں کو معاف کر دیجئے، گناہوں سے آئندہ بچا دیجئے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، خیر اور فلاح کی زندگی عطا فرمائیے۔ اس مجلس قرآن کو بھی حد قبول فرمائیے، جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہے اے اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے، ہمارے اخلاق کو بنا دیجئے، زبان کو اچھی کر دیجئے، آنکھوں میں شرم اور حیا پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ دل کو نرم کر دیجئے، نیکیوں کا جگہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم دنیاوی پریشانیوں سے سارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ جو لوگ جن جن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں اے اللہ ان سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجئے۔ کوئی کاروبار کے اعتبار سے ہیں، کوئی ملازمت کے لائن میں ہیں، کوئی شادی بیاہ کے تقاضے میں ہیں، کوئی اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح کی فکر میں ہیں، اے اللہ سب کی حاجتوں کو غیب سے پوری فرما دیجئے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجئے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔